اپنے ایمان کی آب یاری کرے، اپنے ایمان کی آب یاری کرے، دل پہ اللہ کا خوف طاری کرے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔ حضرات، اسلام کے بنیادی جو عقائد ہیں ان میں سے ایک عقیدہ جو ہے وہ ہے عقیدہ آخرت۔ اس کا مطلب سادہ سا یہ ہے کہ یہ جو جہان اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے، ایک وقت آئے گا یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر کتنی دیر یہ ایسا سسٹم رہے گا، اس کی صحیح جو مدت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے۔ پھر اس کے بعد انسانوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور جو انسان نے دنیا میں نیک اعمال کیے ہوں گے یا برے، ان کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس کا نام ہے عقیدہ آخرت۔ یہ جو جہان ہمیں نظر آ رہا ہے اس وقت، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، جو کچھ ہیں، آپ اور میرے لیے یہ حیرانگی کی بات ہے کہ دنیا کے جتنے بھی سائنسدان آج تک ہوئے ہیں، آج تک، وہ دین کو ماننے والے ہیں یا انکار کرنے والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں یا نہیں ماننے والے، تمام سائنسدان اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ جہان جو ہے یہ پائیدار نہیں، اس نے ختم ہو جانا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ خود کہتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی اس جہان کو کب کا ختم ہو جانا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ فضا کے اندر جو ستارے، سیارے گردش کر رہے ہیں، یہ کوئی 1 2 4 5 10 لاکھ 20 کروڑ 2 کروڑ ارب نہیں ہیں، یہ کھربوں کے حساب سے ستارے، سیارے ہوا کے اندر جو ہیں یہ کھڑے ہیں اور یہ چل رہے ہیں، کئی کھڑے ہیں کئی چل رہے ہیں، یہ آپس میں ٹکرا کیوں نہیں جاتے؟ یہ سائنسدانوں کے لیے بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ یہ جہان تو کب کا ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ مثال کے طور پہ یہ زمین ہے،
زمین کے جو 2 چکر ہیں، ایک چکر اس کا ہے جو یہ اپنے مرکز میں وہ گھومتی ہے، ایسے کر کے گھومتی ہے لاٹو کی طرح، 1000 میل 1 گھنٹے کی رفتار سے گھوم رہی ہے، جس سے یہ دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو لے کے آتا ہے۔ پھر ایک زمین کا چکر ہے، ایسے چلتے چلتے بڑا چکر ہے جس سے سال اور مہینے بنتے ہیں، اور وہ 30,000 میل کی، اس سے بھی زیادہ کی رفتار سے یہ زمین آگے کی طرف جا رہی ہے۔ اور زمین جس طریقے سے، زمین کی طرح جتنے بھی ستارے نظر، یہ تمام کے تمام کا یہ حال ہے، اتنی ہزاروں میلوں کی رفتار سے یہ چلنے والا جو نظام ہے، یہ ٹکراتے کیوں نہیں آپس میں؟ سادہ سی بات ہے کہ ان کو روکنے والا، ان کو سنبھالنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ یہ اللہ کے فضل سے یہ رکے ہیں، ورنہ کب کا یہ نظام ختم ہو جانا تھا۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آپ بڑے پریشان تھے، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ پریشان بڑے لگ رہے ہیں، خیر تو ہے، کیا مسئلہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانی کے عالم میں یہ بات کہی، فرمایا کیف انعم، میں کیسے پریشان نہ ہوں، وقد التکم صاحب القرن، فرمایا وہ جو فرشتے کی ذمہ داری ہے نا، کہ جس کو کہا جائے گا چلو، جس کے ہاتھ میں وہ کرنا، اس کو کہا جائے گا چلو اس میں پھونکو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ میں آج سے 1442 برس پرانی بات ہے، تب کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج اس فرشتے نے وہ کرنا پکڑ لی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا آج اس فرشتے نے وہ پکڑ لی ہے، اور پکڑ کے فرشتے نے اپنے منہ کے اندر اس کو رکھ لیا ہے، اور اس نے اپنا کان اللہ کی طرف لگا دیا ہے کہ بجاؤں، بالکل تیار اس وقت فرشتہ جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھا ہے اس وقت۔ یہ آج سے 1400 برس کی بات ہے، 1442 سال سے پرانی بات۔ فرمایا اس نے پکڑ لیا آج اور منہ میں رکھ لیا ہے کہ بس آنے ہی والا ہے وقت، بس جب یہ آئے گا، اللہ اکبر، اس میں وہ جب وہ زمین آسمان کی تمام کششیں آپس میں جو ان کا کھچاؤ ہے سارا ٹوٹ جائے گا، تمام ستارے آپس میں، اور سورج اور چاند، وجمع الشمس والقمر، اور سورج اور چاند یہ آپس میں ٹکرا جائیں گے سارے کے سارے، اور زمین کے اوپر ستارے اس طرح گیندوں کی طرح، چھوٹے چھوٹے گیندوں کی طرح گر رہے ہیں، اور یہ آپس میں اوپر، اور یہ زمین جو ہوگی، یہ چاند اور یہ جب سورج کے ساتھ ٹکرائے گی، اس کی کشش جب ختم ہو جائے گی، تو یہ سورج کے اندر جس طرح مکھن کا کوئی ڈھیر ہوتا ہے، زمین سے سورج 12 لاکھ گنا بڑا ہے، 12 لاکھ گنا۔ یہ زمین جو ہے جب اس کی کشش ختم ہوگی، یہ آپس میں جب ٹکرائے گی، تو جس طرح ایک مکھن کے ڈھیر کے اندر آپ لوہے کا چھوٹا سا ایک گولی پھینکے، یہ اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ زمین جو ہوگی یہ سورج کے ساتھ جب ٹکرائے گی، اس کے اندر داخل ہو جائے گی، یہ زمین ختم ہو جائے گی۔ یہ زمین ہے جس کے لیے ہم بھائی آپس میں لڑتے ہیں، یہ زمین ہے جس کے لیے ہم بھائیوں کو مارتے ہیں، جھوٹے مقدمے کہنے کرتے ہیں، اور یہی زمین ہے جس کے لیے ہم قرآن کی جھوٹی قسمیں کھا جاتے ہیں۔ یہ زمین نام کی کوئی چیز نہیں باقی بچے گی کوئی۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اچانک ہی ہونا ہے، بلکہ حدیث میں تو آپ نے یہ فرمایا ایسے ہی ہونا ہے کہ لوگ جو ہوں گے کاروبار میں مگن ہوں گے، کسی کو فکر ہی نہیں ہوگی کہ میں نے اللہ کے پاس بھی جانا ہے۔ میں نبی علیہ السلام نے نام لے کے حدیث کے اندر ہے، آپ نے فرمایا کہ لوگ ایسے مگن ہوں گے، جمعے کا دن ہوگا، تھان کپڑے کا کھول کھول کے گاہکوں کے آگے رکھ رہے ہوں گے، یہ لو جی، یہ لو جی، اس طرح پھنساتے ہیں نا، یہ لو، کوئی نہ کوئی تو میں وہ کپڑے اس طرح کھول کے رہا ہوگا، کوئی آدمی اپنی بھینس گائے اس کا دودھ دھو رہا ہوگا، کان میں لگے ہوں گے،
کوئی انسان کسان جو ہوگا یہ اپنے کھیت میں پانی دینے کے لیے اس کی جو باڑیں ہیں وہ سیدھی کر اچانک کر کے آواز آئے گی، سب زمین آسمان کا ستارے جو ہیں یہ جب گریں، یہ بڑے بڑے پہاڑ جو ہیں یہ تو اس طریقے سے اڑیں گے جس طرح روئی کا گالا تو چھوٹا سا ہوتا ہے تیز ہوا میں، کس طریقے ہوا سے جب یہ ٹکر بڑے بڑے محلات زمین کے ایسے اکھڑ کے زمین سے وہ گئے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہاں کوئی چیز بھی ہوتی تھی کہ نہیں۔ یہ سارا نظام جب ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ کتنی دیر رہے گا، حدیث میں اس کی کوئی صحیح مدت نہیں، بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے یہ 40 برس تک ایسا یہ نظام، کئی سال برس تو آپس میں ستارے ٹکرانے میں لگ جائیں گے، وہ اس کے ساتھ ٹکرائے گا چھوٹا ہو جائے گا، پھر اس کے ساتھ ٹکرائے گا، اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ پھر ٹکرا کے ایک نیا جہان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت آواز دے کے پوچھیں گے زمین کو، یہ تمام سورج چاند ستارے جو ہیں ان کو تمام کو، یہ آسمانوں زمینوں کو ایسے پکڑ کے کہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آنے والا ہے یہ تمام جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اللہ ان کو پکڑ لے گا۔ والسماوات مطویات بیمینہ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ۔ ایک دن آئے گا ساری کی ساری زمینوں کی ایسے مٹھی کے اندر رکھ کے اللہ مٹھی بند کر لے گا، یہ ہے زمین ہے، چلو اس زمین کے لیے مر رہے ہیں ہم، اس زمین کے لیے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، ماں باپ کی عزت نہیں کر، اس زمین میں نہیں سمجھتا مجھے زمین چاہیے، مجھے میرا حصہ چاہیے، ایسے مٹھی کے اندر رکھ کے بند کر لے گا۔ والسماوات مطویات بیمینہ، ساتوں آسمانوں کو پکڑ کے جس طرح کے کپڑے یہ جو ہوتا ہے یہ کاغذ کا ٹکڑا اس کو جس طرح رول کرتے ہیں، رول کر کے ایسے پکڑ لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مطویات، طے کر، یہ صرف ساتوں آسمانوں کو رول کر کے ایسے اللہ پکڑ کے زمینیں پکڑ کے گئے گا۔ این الملوک، وہ کہاں گئے بڑے بڑے بادشاہ، وہ کدھر گئے دنیا کے بڑے بڑے، این الملوک، کہاں گئے این الجبارون، بڑے بڑے جبار بادشاہ کہتے تھے کہ میرے کیا ہے، میری کرسی کو ڈالی، میری کرسی بڑی طاقت ہے، میں یہ میرے پیچھے فلانا ہے، میرے پیچھے فلاں فلاں طاقتیں، مجھے کون ہلا سکتا ہے، وہ کہاں گئے سارے؟ این الملوک، این الجبارون، این المتکبرون، کوئی آواز دینے والا بھی نہیں ہوگا۔ پھر اللہ اپنے آپ کو کہے گا للہ، یہ تیرا ہی ہے، للہ الواحد القہار، اللہ یہ تیرا ہی سب کچھ ہے، کوئی تیرے سامنے ٹھہر سکتا ہے، پائیداری صرف تیری ذات کو ہے۔ یہ نظام جب ختم ہو جائے گا کہ ایک نئی زمین ایک مارز وجود میں آئے گی، یہ زمین نہیں ہوگی، یاد رکھنا قرآن مجید میں کیا ہے، یوم تبدل الارض غیر الارض، اس زمین کو ایک نئی زمین کے ساتھ اس کو تبدیل کر دیا جائے گا، نئی زمین آئے گی ایک، یہ زمین بہت چھوٹی ہے اتنی سی، آپ یقین مانیے سائنس کی کتابیں آپ پڑھ کے دیکھ لیں آپ کو پتہ چلے گا یہ زمین کتنی چھوٹی ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ جس طرح کے یہ 7 سمندر جو ہیں، ان سمندر کے جو ان کے ساحل ہیں، ان کے کناروں میں جو پڑی ہوئی ریت ہے، اس ریت کے ایک دانے کو لیں اور اس دانے کو لے کے 10 لاکھ اس کے حصے کر دیں، تو جو وہ چھوٹے سے چھوٹا دانہ بنے گا نا، ایک دانے کا 10 لاکھ، ایک ریت کے دانے کا، وہ جو چھوٹے سے چھوٹا دانہ اس کی کیا، اس سے بھی چھوٹی زمین ہے اس وقت کائنات میں، یہ اس کی اصلیت ہے۔ نئی زمین ایک بنے گی، وہ نئی زمین کے اوپر انسان جو ہوں گے ان کو اٹھایا جائے گا، پھر نیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ کرناک پھونکی جائے، اور جب دوبارہ وہ کرناک پھونکی جائے گی، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، ایک نئی زمین کے اوپر کرناک جب پھونکی
کی جائے گی، زمین پہ ہلکی ہلکی بارش ہوگی. وہ بارش سے جس طرح کہ ہم زمین میں یہ بیج نہیں پھینکتے، بیج پھینکنے کے بعد پھر بارش جب پانی دیتے ہیں باریک سی سوئی سی نکلتی ہے تمام پودوں کی، انسانوں کا بھی یہ حال ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو انسان کی ریڑھ کی ہڈی ہے نا، یہ ریڑھ کی ہڈی اور ماس گوشت ہر چیز مٹی کھا جاتی ہے. ہڈی کے اندر ایک چھوٹی سی ہڈی ہے جسے کہتے ہیں عجب الذنب. اتنی چھوٹی ہے اللہ جانے وہ کتنی چھوٹی ہے. وہ انسان کا بیج ہے اصل میں. جب بارش ہوگی ایسے انسان جو ہے اس بارش کی وجہ سے اپنی قبروں کے اندر سے جہاں اس زمین کے اندر ہوگے ایسے کر کے چپ کر کے سیدھا کر کے انسان جس طرح پودا زمین سے انسان اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے. ایسے دیکھتا ہے وہ کیا انسان، اور اٹھ کے الی ربہم ینسلون. اٹھنے کے بعد پھر ان کو کہا جائے گا چلو فلاں جگہ اکٹھے ہو جاؤ. اللہ کی طرف سے ایک آواز آئے گی چلو فلاں جگہ الی ربہم ینسلون. دوڑ پڑیں گے لوگ. یہ دنیا میں ہے اللہ نبیوں پیغمبروں کو بھیجتا ہے، کتابوں کو بھیجتا ہے تو لوگ انسانوں کو مرضی ہے، کو مانتا ہے کو نہیں مانتا. اس دن نہیں ایسا ہوگا. ایک آواز آئے گی الی ربہم ینسلون. تمام کے تمام باغ کے اکٹھے ہو جائیں گے ایک نئی زمین کے اوپر. سارے کے سارے انسان، مرد اور عورت، نیک اور بد، سارے کے سارے ننگے ہوں گے. کسی کے جسم کے اوپر کو کپڑا نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جس کو کپڑا پہنایا جائے گا وہ محمد رسول اللہ اور ابراہیم علیہ السلام ہوں گے. اس زمین کے اوپر جو کپڑا پہنایا جائے گا ان کو سب سے پہلے پہنایا جائے گا، پھر دوسروں کو آہستہ آہستہ. اس زمین کی ایک اور بات یہ ہے، اس زمین کے اندر سارے جو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس زمین کی طرح جس طرح پہاڑ کو چوٹی کو ٹیلے کو نیچے گڑھا بنا ہوا ہے نا، اس زمین کے اوپر جو قیامت کے دن ہوگی کوئی گڑھا نہیں ہوگا، کوئی پہاڑ کو ٹیلا نہیں ہوگا. بالکل جس طرح کہ عام طور پہ یہ عورتیں یا مرد جس طرح روٹی پکاتے ہیں تو اس کو رکھتے ہیں وہ سیدھی جاتی ہے، فرمایا اس طریقے سے وہ زمین بالکل سیدھی ہوگی. انسانوں کے پاؤں میں جوتی نہیں ہوگی. حفاتن، انسانوں کے پاؤں میں جوتی نہیں ہوگی. عراتن، جسم کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہوگا. اور یہ جو سورج اس وقت نظر آ رہا ہے، یہ سورج اس وقت 9 کروڑ 29 لاکھ میل ہے، 15 کروڑ کلومیٹر کے فاصلے پہ اس وقت. اور جن رستوں سے گزرتا ہے آپ نے دیکھا ہے اس دنیا کے سارے انسان کو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں یہ کالے کہاں سے آ گئے، پھر چٹے کہاں سے ہیں. سورج جن علاقوں سے گزرتا ہے وہ ان کے رنگ جل 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 کے کالے سیاہ اور خبشی بن گئے ہیں. تو سب آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے. اتنی دور سے 15 کروڑ کلومیٹر کے فاصلے سے ان کے رنگ کالے ہو گئے بیچارے. کالے سے کالے سے کالے سے ہوتے 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 آخر کالے ہی ہو گئے ہیں، بالکل سیاہ ہو گئے ہیں. قیامت کے دن سورج ایک نیا ہوگا. آسمان جس طرح ایک یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اور آسمان بھی نیا ہوگا. یہ آسمان نہیں ہوگا جس میں یہ ستارے ستارے نظر آتے ہیں. اللہ جانے اس کی کیا کیفیت ہوگی. ایک نیا آسمان ہوگا تو. اور سورج ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج ہوگا یہ، لیکن سورج قریب ہوگا. کتنا قریب ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے میں تدن الشمس یوم القیامت من الخلق حتی تکون. فرمایا قیامت کے قریب کے دن یہ سورج کو قریب کر دیا جائے گا. وہ جو سورج ہوگا قیامت کے دن اتنا قریب آ جائے گا کہ 1 میل کے فاصلے پہ آ جائے گا. انسانوں کو موت نہیں آئے گی. موت ختم ہو چکی. یہ دنیا میں ہے موت آئی اور بس، اس کے بعد نہیں ہے موت. اس کے بعد تو بس حساب حساب ہے، حساب حساب ہے، پکڑ تکڑ ہے. بس اللہ نے معاف فرمائے. یہ سورج بالکل قریب آ جائے گا. انسانوں کے گرمی کی وجہ سے کوئی اس زمین کے اوپر کوئی مکان کو گھر کوئی سایہ نہیں ہوگا.
کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، میدان ایک ہوگا، اوپر سورج قریب آیا ہوگا، انسانوں کے پسینے چھوٹ جائیں گے، وہ جو پسینے انسانوں کے نکلیں گے یہ دور نہیں جائیں گے، یہ قریب قریب رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی انسان اپنے پسینے کے اندر اپنے گھٹنوں کے جتنا یہ گوڈے گھٹنے اتنے اپنے وہ کھڑے ہوں گے، پسینہ ارد گرد کھڑا ہوگا۔ کئیوں کا پسینہ یہ جہاں ہم یہ شلوار وغیرہ باندھتے ہیں کمر کے برابر ان کا پسینہ اتنا ہوگا، کھڑے ہوں گے، اور کئیوں کا پسینہ سینے کے، اور کئیوں کا پسینہ ڈھوڑی کے، اور کئی اپنے پسینے کے اندر ڈبکیاں کھا رہے ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ موت نہیں آئے گی کسی کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی چیز کا سایہ ہی نہیں ہوگا، سب سے زیادہ جس چیز کی اس وقت ضرورت ہوگی وہ سایہ ہوگا۔ ہاں ایک چیز کا سایہ ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ اللہ کے عرش کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، اور کسی کے پاس بھی، کسی نبی پیغمبر کے پاس بھی کوئی اور سایہ، کوئی چھتری، کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی، ایسے ہی کھڑے ہوں گے سارے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سائے میں سب سے پہلے اپنے عرش کے سائے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو بلا کے میدان معاشر سے کہے گا چلو چلو تم میرے عرش کے سائے کے نیچے، چلو تم بھی میرے عرش کے سائے کے نیچے۔ یہ کون ہوں گے لوگ؟ یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ 7 قسم کے لوگ ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ ان میں سے یہ حدیث کی کتاب صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے لوگوں کو میدان معاشر سے بلا کے اللہ اپنے عرش کے سائے میں دے گا جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ ایک ان میں وہ لوگ ہوں گے الامام العادل، مسلمانوں کے وہ حکمران جنہوں نے قرآن و سنت اللہ کے دین کے مطابق جنہوں نے حکومت کی ہوگی۔ پاکستان بنے کو کتنے برس ہو گئے؟ 73 برس ہو گئے، کسی نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق فیصلہ ہی نہیں کیا، کوئی قانون ہی نہیں بنایا، شریعت ہی نہیں انہوں نے نافذ کی۔ ایسے لگتا ہے جیسے پاکستان کے حکمرانوں میں سے تو کوئی ایک بھی اللہ کے عرش کے سائے میں نیچے نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق نظام ہی قائم نہیں کیا۔ یہ چاند ہوں گے، تھوڑے لوگ ہوں گے یہ مسلمانوں کے خلیفہ جنہوں نے دنیا جہان کی کوئی پرواہ نہیں کی اور صرف اللہ کی زمین پہ اللہ کا قانون جنہوں نے نافذ کیا ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں ان کو بلا کے تم بھی اٹھو تم بھی اٹھو تم بھی اٹھو، کہا جائے گا چلو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے۔ ہم تو جب سے پاکستان میں بچے تھے بڑے ہو گئے، یہی دیکھے کوئی ہندوؤں کا یار ہے، کوئی یہودیوں کا یار ہے، بس اللہ اس کے رسول کا یار کون ہے؟ اللہ کا یار کون ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کا کون جو اللہ کا کہے کہ میں اللہ کا سکا ہوں؟ کوئی اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ یہی تعلق ہے کہ بڑے بڑے تگڑے جو پیچھے ہیں ان کے ساتھ تعلق قائم رکھو، تمہاری حکمرانی کو کوئی ڈور، سارے یہی کوشش کر رہے ہیں، اور کون اللہ کے نظام کے لیے کوشش کرتا ہے؟ ان عقل کے اندھوں کو نظر نہیں آتا یہ قرآن مجید یہ کوئی ایسی چیز ہے جو نہ نظر آنے والی ہو؟ یہ پتہ نہیں چلتا کہ اللہ قرآن مجید میں کیا کہتا ہے کہ زانی کو سنسار کیا جائے، چور کے ہاتھ کاٹے جائیں، قاتل کو قتل کیا جائے؟ یہ کیوں نہیں ان کو قانون نظر آتا؟ نہیں، یہ یہود اور نصارہ کے یہ پیارے ہیں، یہ اپنے طول دینا چاہتے ہیں اپنے نظر، بس اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ تھوڑے لوگ ہوں گے جن کو عرش کے سائے میں جگہ دی جائے گی، حکمرانوں میں سے تو چند ہوں گے بس۔ دوسرا نبی علیہ السلام نے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، دوسرے وہ لوگ جنہوں نے جوانی کے اندر اللہ کو یاد رکھا ہوگا نا۔ پتہ تو پھر چلتا ہے انسان کے اندر طاقت ہو، قوت ہو، خوبصورت ہو، مال ہو، دولت ہو، اس وقت کہے نہیں میں اللہ کی بات مانوں گا، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کی شریعت پہ چلوں گا۔ جنہوں نے جوانی میں اللہ کو یاد رکھا ہوگا، مساجد کو یاد رکھا ہوگا، قرآن کو، دین کو، حیا کو، جنہوں نے
ان کو بلایا جائے گا, کہا جائے گا چلو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے. دو, تیسرا نبی علیہ السلام نے فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ. تیسرے وہ آدمی جو آپس میں دنیا میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے, محبت کی کوئی وجہ نہیں تھی, کوئی رشتہ داری نہیں, کوئی تعلق ایسا نہیں, کوئی کاروبار نہیں, کوئی اور نہیں, کوئی ووٹ نہیں لینے, کوئی نہیں, صرف اللہ کی ذات کے لیے محبت کرتے تھے. بھائی تم بھی اللہ کو مانتے ہو, میں بھی اللہ کو مانتا ہوں, تم بھی اللہ کو مشکل کشا حاجت روا, تم بھی اللہ کو کہتے ہو کہ اللہ تیرے علاوہ کائنات میں کوئی داتا نہیں, اے اللہ کائنات میں کوئی تیرے علاوہ کوئی فریادیں سننے والا. میں بھی یہی کہتا ہوں, آپس میں محبت اللہ کی ذات کی وجہ سے, یہ اللہ کی ذات کی وجہ سے جو محبت ہے نا, جو کرنے والے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو بھی اٹھو چلو میرے عرش کے سائے کے نیچے, ان کو بھی اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا. چوتھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ. فرمایا چوتھا وہ انسان ہوگا کہ دنیا کے اندر اس کا دل ہر وقت مسجد کے ساتھ جڑا رہتا تھا. مسجد کے بارے میں, یار مسجد آباد ہو جائے, یار مسجد میں یہ نہیں, مسجد میں وہ نہیں, مسجد, اور مسجد کے ساتھ دل لگا, وہ ٹائم نہیں ہو گیا اذان کا, اور کیا بات ہے اذان نہیں ہوئی, یہ مسجد کے ساتھ دل جڑا. ایک نماز پڑھی ہے دوسری کے بارے میں چٹ چٹ ٹائم نہیں ہوا اذان فلاں. یہ دل جو مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا, جن کا دنیا میں بہت سے اللہ کی قسم بندے ہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے دل مسجد کے ساتھ جڑے ہی ہوتے ہیں. یار جلدی جلدی کر لے, اذان ہونے والی ہے, فٹافٹ, دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا. میں یہ لوگ جن کے دل مسجد کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, مسجد کو آباد کرنا چاہتے ہیں, مسجد کو سنوارنا چاہتے ہیں, اللہ کے گھر میں آ کے اللہ کے سامنے جھکنے والے لوگ, قیامت کے دن ان کو بھی میدان محشر سے بلا کے اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا کرے. پانچواں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ بھی آدمی ہوگا وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. فرمایا ایک وہ آدمی نوجوان خوبصورت تھا, طاقت تھی, اس کو بلایا, کسی نے دعوت دی کسی عورت نے کہ آ جاؤ گھر میں, آج کوئی نہیں, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ, بدکاری کی دعوت دی. گھر میں کوئی دیکھنے والا کوئی نہیں, فلاں جگہ. آپ نے دیکھا ہے اکثر لوگ دوسرے شہروں میں جا کے زیادہ گناہ کرتے ہیں. بڑی بڑی پردے والی عورتیں پینٹیں پہن کے باہر جا کے دوسری مری گیا فلاں جا کے تصویریں کھچا رہی ہیں, فلاں کر رہی. کیا بات کیا ہے؟ اصل بات ہے وہ سمجھتے ہیں دوسرے شہروں میں اللہ نہیں دیکھتا, یا نعوذ باللہ اللہ نہیں دیکھ سکتا لاہور میں جا کے جو کچھ ہم کرتے ہیں, وہ اللہ کی نظر میں نہیں آ سکتا جو کراچی میں کرتے ہیں, جو جا کے ساحل سمندر پہ کرتے ہیں, جو جا کے ہم بینکاک میں, ہائی کانک میں, فلاں جگہ, جو جا کے فلاں جگہ کرتے ہیں نا, یہ تصویریں کہ فلانے جگہ کرنے کی, یہ جی پہاڑی علاقے میں میری پھوپھی گئی ہوئی ہے پینٹ کر, یہ میری باجیاں گئی ہوئی ہیں ساری, یہ ایک دوسرے پہ مار رہی ہیں مرب جو ہے نا, وہاں اللہ کی نظر نہیں جاتی. نعوذ باللہ من ذالک. یہ بات ہے, اگر ان کو پتہ ہو اللہ کی پکڑ ہر جگہ ہے, اللہ کی کوئی انسان گناہ کر, یہ اکثر ہم جو گناہ کرتے ہیں یہی یار گاہ کو نہیں پتا تول دے بچے, کیا سمجھتے ہیں اللہ کو نہیں پتا. یہ جو ہم 5 گز کی بجائے 4.25 گز کپڑا دے دیتے ہیں, کیوں؟ پتہ ہے, سمجھتے ہیں کوئی نہیں دیکھتا, اللہ بھی نہیں دیکھتا, اللہ کی نظر نہیں جاتی, دیو. نعوذ باللہ من ذالک, نعوذ باللہ. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نوجوان جس کو کسی عورت نے بلایا, بڑی حسین عورت نے کہا آج آ جاؤ گھر میں کوئی نہیں, اس نے کہا تو کیا کہتی ہے کہ کوئی نہیں دیکھنے والا, اللہ تو ہر جگہ دیکھتا ہے, میں نہیں گناہ کر سکتا. میں کہا کرتا ہوں لوگو اور جاؤ گناہ کر لو جتنے کرنے ہیں, اس زمین پہ جو اللہ کی نہیں وہاں جا کے کر لو, اس جگہ کر لو, جو گناہ کرنا ہے کر لو, جہاں اللہ کی نظر نہیں جاتی جاؤ وہاں کر لو جا کے. یہ ایک مشہور بات آپ نے سنی ہے, زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا تھا یوسف آ جاؤ, وغلقت الابواب, سارے دروازے بند کر کے کہنے لگی, اندر لے گئی,
بہانے سے آجو یوسف کوئی نہیں دے سکتا. اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا معاذ اللہ، تو کہتی ہے کوئی نہیں دیکھتا، اللہ دیکھ رہا ہے. انہ ربی احسن مثوایا، میرے رب کی نظر سے کوئی نہیں چھپا سکتا. اسی مصر کے اندر